اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے نواسۂ رسول، مولا کائنات، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر، بی بی خاتون جنت سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جان، حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ناظرین ذی وقار، آپ کی ولادت 5 شعبان مدینہ منورہ میں 4 ہجری میں واقع ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرما دی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیقہ فرمایا۔ ناظرین ذی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کا لقب سبط الرسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ ناظرین ذی وقار، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ ابن العرابی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، ایک دن حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بہت سخت ہے جس کے بیان کی میں اندر جرت نہیں رکھتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، بیان کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ حضور پاک کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہارا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ الزہرا کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ناظرین اکرام، ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور وہ حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ ناظرین ذی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں۔ آپ کے کمالات، آپ کے اعزازات، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر بے انتہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، اور حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا ایسا ہے جیسے نبی پاک سے لڑائی کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ رب العزت سے محبت کی۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ اللہ رب العزت سے محبت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل فرما دی۔ حضور نے ان کے منہ مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحب۔ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے
صرف دنیا والوں سے ہی نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین سے محبت کریں، بلکہ خدائے تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی اے میرے رب محبت فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا، فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج حضرت امام حسین آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عبادات، ریاضات، تبلیغ اور دین کی اشاعت میں بسر ہو گئی۔ آپ نے تقریباً 25 حج پیدل کیے۔ آپ بڑی فضیلتوں کے مالک تھے، کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر بجا لانے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح دین کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات اور ریاضت میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔